ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومعوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات و معزز سامعین کرام، میرے تعلق سے شاعر اہل سنت اور نقیب اسلام حضرت حافظ و قاری، شاعر، ادیب، خطیب، نقیب فریاد علی صاحب نے جو کچھ بھی کہا ہے، یہ ان کا بڑاپن اور یہ ان کی ذرہ نوازی ہے، ورنہ میں کچھ نہیں ہوں۔ صرف میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ استاذ العلماء جلال العلم حضور حافظ ملت کا فیضان اور عرفان کے سائے میں الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں مجھے رہنے کا شرف حاصل ہے۔ آج میں نے اپنی تقریر کا عنوان اور موضوع یہ سمجھ کر منتخب کیا کہ یہ درسگاہ نہیں ہے بلکہ عوام گاہ ہے۔ یہ درسگاہ نہیں ہے بلکہ یہ عوام گاہ ہے، اور خطاب اسٹیج پر تشریف فرما علماء کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ نظر کے سامنے عوام کا جو مجمع ہوتا ہے، عوام کی جو بھیڑ ہوتی ہے، عوام کی جو حاضری ہوتی ہے، ان کے لیے خطاب ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے جو اپنی تقریر کا عنوان رکھا ہے، نہایت سادہ، سلیس، سنجیدہ ماحول میں بہت ہی سبک طریقے پر میں اپنی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور بڑی توجہ کے ساتھ آپ میری گفتگو سماعت فرمائیں۔ مجھے یقین ہے، بلکہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ جب تک کہ میں اپنا مضمون مکمل نہیں کر لوں گا، آپ مجھے چھٹی نہیں دیں گے۔ اب درود شریف پڑھیے اور میرا خطاب سماعت فرمانے کی سعادت حاصل کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہم سے پہلے ابھرتے ہوئے نوجوان عالم دین اور خطیب اسلام، مفکر ملت حضرت مولانا عرفان علیمی صاحب کا نہایت فخری خطاب سماعت فرمایا، اور میرے بعد جماعت اہل سنت کے بڑے ہردل عزیز اور کامیاب اور مشہور ترین خطیب حضرت علامہ مولانا کمال اختر صاحب مجد ذلہ العالی کے خطاب عالی شان سے آپ محظوظ ہوں گے۔ پھر ایک بار دروشی پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ آپ کے لیے تقریر کر رہا ہوں، اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء کے علم سے استفادہ کرتے ہوئے تقریر کر رہا ہوں۔
میں نے قرآن کا مطالعہ کیا، حدیث کا مطالعہ کیا، تاریخ و سیر کا مطالعہ کیا، علماء کی صحبت میں بیٹھا، مشائخ کی جوتیاں اٹھائیں، بڑے بڑے خطیبوں کے خطابات سنے۔ عبد المنان کلیمی اس نتیجے پر پہنچا کہ مسلمان کو بحیثیت مسلمان صرف اور صرف 4 جگہوں سے محبت کرنا ہے، صرف 4 جگہوں سے محبت کرنا ہے۔ ہمارے برادر بزرگ امام الائمہ صوبہ مہاراشٹر حضرت علامہ مولانا عبد الجبار صاحب ماہر اعظمی، جنہوں نے اپنی شخصیت کا پورے مہاراشٹر نہیں بلکہ پوری جماعت اہل سنت میں اپنا لوہا منوا دیا ہے، میں ان کے علم سے بھی استفادہ کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، مسلمان کو بحیثیت مسلمان صرف اور صرف 4 جگہوں سے محبت کرنا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے، حیرت میں ہوں گے کہ صرف 4 ہی جگہوں سے محبت کرنا ہے۔ جی ہاں، میرا یہ دعویٰ ہے، میرا یہ مطالعہ ہے، میری یہ تحقیق ہے، اور دوسرے لفظوں میں میرا یہ چیلنج ہے، صرف 4 جگہوں سے محبت کرنا ہے۔ کئی جگہوں سے محبت کرنا ہے؟ ذرا اپنے ہاتھ کو انگلیوں کا اشارہ کر کے بتائیے، کئی جگہوں سے محبت کرنا ہے؟ کوئی 5ویں جگہ نہیں ملی مجھے، کوئی 6ٹھی جگہ نہیں ملی مجھے، کوئی 7ویں جگہ نہیں ملی مجھے، اور نہ اس سے کم 3 جگہ ہے، نہ اس سے کم 2 جگہ ہے۔ صرف اور صرف مسلمان کو کئی جگہوں سے محبت کرنا ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ 4 جگہ کیا ہے؟ بنارس کی سرزمین پر جامعہ حمیدیہ کے عظیم الشان اجلاس میں، جس میں سینکڑوں علماء تھے، جب میں نے اس موضوع پر خطاب کیا تو صبح کے وقت مفتی شہر میرے پاس آئے، اور میں حضرت علامہ مفتی یامین صاحب مراد آبادی کے یہاں تھا۔ کہا کہ کہاں ہے مولانا عبد المنان کلیمی؟ جلسے کے بعد میں رات بھر سویا نہیں، ذہن پر زور دیتا رہا، کتابوں کا مطالعہ کرتا رہا، غور فکر کرتا رہا، صرف اس پہلو پر کہ عبد المنان کلیمی نے چیلنج کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ مسلمان کو بحیثیت مسلمان صرف 4 جگہوں سے محبت کرنا ہے، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی 5ویں جگہ ملے۔ خدا کی قسم کتابوں کا بھی مطالعہ کیا، ذہن پہ زور دیا، اپنے مطالعے سے استفادہ کیا، اپنے ذہن و فکر کے گھوڑے کو دوڑایا۔ خدا کی قسم عبد المنان کلیمی نے جو چیلنج کیا تھا وہ اپنی جگہ صحیح ہے، مسلمان کو صرف اور صرف 4 جگہ۔ آپ سوچ رہے ہو کہ صرف 4 ہی جگہ سے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں، قرآن کا مطالعہ کیا، حدیث کا مطالعہ کیا، سیرت کا مطالعہ کیا، تاریخ کا مطالعہ کیا، علماء کی صحبت میں بیٹھا، مشائخ کی جوتیاں اٹھائیں، بہت کچھ غور کیا، فکر کیا، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مسلمان کو بحیثیت مسلمان صرف 4 جگہوں سے محبت کرنا ہے۔ آئیے، جب تک میں ان 4 جگہوں کو بیان نہیں کر لوں گا، مجھے اندازہ ہے کہ آپ مجھے اپنی تقریر ختم نہیں کرنے دیں۔ وہ 4 جگہ کیا ہے؟ پہلی جگہ وہ ہے جس کو ہم خانہ خدا کہتے ہیں، بیت اللہ کہتے ہیں، دار اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر کہتے ہیں، مسجد کہتے ہیں۔ پہلی جگہ وہ ہے جس کو ہم دار اللہ، خانہ خدا، اللہ کا گھر اور مسجد کہتے ہیں۔ اے خانہ خدا، اے دار اللہ، اے بیت اللہ، اے اللہ کا گھر، تو بتا تیرا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ تو اس خانہ خدا کے در و دیوار سے آواز آ رہی ہے کہ انسان دنیا میں آیا، جوان ہوا، بوڑھا ہوا، دنیا سے چلا گیا،
دنیا میں ایک سے ایک وی آئی پی، ایک سے ایک بڑے لوگ، لیڈر اور منسٹر، وزیر و وزراء، مکھ منتری اور وزیر اعظم، بڑے بڑے رئیس آئے، لیکن ان کو پوری زندگی میں ان کا مہمان بننے کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ لیکن خانہ خدا کے در و دیوار سے آواز آ رہی ہے کہ وہ اگرچہ دنیا کے کسی بڑے وی آئی پی کا مہمان نہیں بنا، لیکن جب وہ اللہ کے گھر میں آتا ہے تو کسی کا مہمان بنے یا نہ بنے، وہ خالق کائنات کا مہمان، سبحان اللہ سبحان اللہ خالق کائنات سبحان اللہ کا مہمان بن جاتا ہے۔ اور ایسا ویسا مہمان نہیں، دنیا دار کا جب انسان مہمان بنتا ہے تو آپ جانتے ہیں 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، اور جب وہ معزز مہمان چلا جاتا ہے تو عالم یہ ہے کہ اس اسٹیج کے اوپر کتے آتے ہیں، اس کے پیر پڑتے ہیں، پھر اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا، لیکن خانہ خدا کے در و دیوار سے آواز آتی ہے کہ میں وہ اللہ کا گھر ہوں، میں وہ خانہ خدا ہوں، میں وہ مسجد ہوں، میں وہ ہوں کہ جو یہاں آتا ہے تو یہاں بعد میں پہنچتا ہے، لیکن جب اپنے گھر سے چلنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو مامور کر دیتا ہے کہ یہ میرے گھر میں آ رہا ہے، لہذا جب تک میرے گھر میں نہ پہنچ جائے اس کے نام اعمال میں اجر و ثواب تاریخ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علماء اکرام بیان فرماتے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ وہ بندہ، وہ مسلمان جب تک خانہ خدا میں رہتا ہے اور جب تک وہ نماز مکمل کر کے اپنے گھر تک نہیں پہنچ جاتا، اس وقت تک فرشتے اس کے نام اعمال میں اجر و ثواب کا اضافہ فرماتے ہیں، اس لیے کہ آنے والا کہیں اور نہیں آیا ہے، وہ خانہ خدا میں آیا ہے، وہ دار اللہ میں آیا ہے، وہ بیت اللہ میں آیا ہے، وہ اللہ کے گھر میں آیا ہے۔ جو یہاں آتا ہے وہ کسی کا مہمان بنے یا نہ بنے، وہ خود خالق کائنات کا مہمان بن جاتا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگاؤ کہ جو اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کا مہمان بن جائے تو کیا وہ مسلمان اس خانہ خدا سے محبت نہیں کرے گا، اس خانہ خدا سے عقیدت نہیں کرے گا، اس خانہ خدا سے پیار نہیں کرے گا؟ اور سن لیجئے، جب ہم نے خانہ خدا کہہ دیا تو ماشاءاللہ لکھنؤ کی مسجد بھی اس میں آ گئی، اور آگے بڑھیے بریلی کی سرزمین پر پہنچیے تو رضا مسجد بھی اس میں آ گئی، اور آگے بڑھیے کلیت شریف پہنچیے تو صابری مسجد بھی اس میں آ گئی، اور آگے بڑھیے اور پہنچتے چلیے تو دلی کی سرزمین پر پہنچیے تو جامع مسجد دلی بھی اس میں آ گئی، اور آگے بڑھیے اجمیر مقدس پہنچیے تو شاہجہانی مسجد بھی اس میں آ گئی، اور آگے بڑھیے تو اولیاء مسجد بھی اس میں آ گئی، اور آگے بڑھیے بغداد شریف پہنچیے تو غوث اعظم مسجد بھی اس میں آ گئی، اور آگے بڑھیے کوفہ کی سرزمین پر پہنچیے تو مسجد امام اعظم ابو حنیفہ بھی آ گئی، اور آگے بڑھیے مکہ کی سرزمین پر پہنچیے تو مسجد حرام بھی اس میں آ گئی، اور آگے بڑھیے مدینہ کی سرزمین پر پہنچیے تو مسجد نبوی بھی اس میں آ گئی، اور آگے بڑھیے یروشلم کی سرزمین پر پہنچیے تو مسجد اقصی آ گئی۔ جو مسلمان ہوگا وہ یقیناً خانہ خدا سے محبت کرے گا، خانہ خدا سے عقیدت کرے گا۔ محترم حضرات، آؤ، یہ درسگاہ نہیں ہے، یہ عوام گاہ ہے۔ ہندی کی چندی کر کے میں اپنے معافی ضمیر کو آپ تک ادا کرنے کی اور پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر آپ کے علاقے میں، آپ کی آبادی میں، آپ کے شہر میں کوئی وی آئی پی آیا تو 10 سال کے بعد آیا، معلوم نہیں 5 سال کے بعد اس کے آنے کا نمبر ہوگا یا نہیں، آپ کو اس کو دیکھنے کا موقع ملے گا یا نہیں، اس کے مجلس میں شریک ہونے کا موقع ملے گا یا نہیں، لیکن ہم جس جگہ، جس مقام اور جس خانہ خدا کی بات کر رہے ہیں اس کی شان یہ ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو آواز دی جاتی ہے، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح۔ اے اہل اسلام، اے خانہ خدا سے محبت کرنے والے، اے خدا کے نیک بندے، اے رسول اللہ کی امت، اے عاشقان مصطفیٰ، اے عاشقان اولیاء اللہ، اللہ کے گھر کا دروازہ کھل چکا ہے، آؤ آؤ اس گھر میں آ جاؤ، اس لیے کہ تم دنیا کے کسی وی آئی پی کا مہمان نہ بنو یا بنو، لیکن اب خالق کائنات کا مہمان بن جاؤ۔
جب صبح ہوتی ہے نماز فجر ادا کر دی جاتی ہے تو پھر دوپہر آواز دی جاتی ہے، پھر دن ڈھلتے وقت آواز دی جاتی ہے، پھر شام کے وقت آواز دی جاتی ہے، پھر رات میں سوتے وقت آواز دی جاتی ہے کہ کتنے تم لوگ بد نصیب اور کم نصیب ہو، اللہ نے تم کو اپنے گھر میں صبح کو بلایا اپنا مہمان بنانے کے لیے، تم نہیں آئے، دوپہر میں بلایا اپنا مہمان بنانے کے لیے، تم نہیں آئے، دن ڈھلتے وقت بلایا تم نہیں آئے، شام کے وقت بلایا تم نہیں آئے، اب رات میں سونے کا وقت آ گیا ہے، اب بھی آ جاؤ، اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کا مہمان بن جاؤ۔ یہ وہی خانے خدا ہے جو یہاں آتا ہے، وہ کسی کا مہمان بنے یا نہ بنے، وہ خود خالق کائنات کا مہمان بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہو گئی کا اشارہ کر کے بتائیے کئی جگہ ہوئی، ذرا زور سے بولیے کئی جگہ ہوئی اور کئی جگہ باقی ہے۔ میں نے کیا دعویٰ کیا تھا کہ مسلمان کو بحیثیت مسلمان کئی جگہوں سے محبت کرنا ہے، ضرور سے پڑھیے تو عرض کروں اللہ مولانا محمد معدنی الجود والکرم منبع العلم والحکم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ مسلمان 5 گھر کی آبادی ہو، 10 گھر کی آبادی ہو، 20 گھر کی آبادی ہو، 100 گھر کی آبادی ہو، 1000 گھر کی آبادی ہو، وہ اپنا گھر بناتا ہے، اپنی بلڈنگ بناتا ہے، اپنی عمارت بناتا ہے، لیکن شان یہ ہے کہ مسلمان اگرچہ 3 گھر کی آبادی پر مشتمل ہو، لیکن جب وہ اپنا گھر بناتا ہے تو ایک چھوٹا سا کمرہ بناتا ہے جس کو ہم اور آپ مکتب کہتے ہیں۔ پھر جب وہ مکتب ترقی کرتا ہے تو ہم اور آپ اس کو مدرسہ کہتے ہیں۔ پھر وہ مدرسہ ترقی کرتا ہے تو ہم اور آپ اس کو دارالعلوم اور دارالعلوم اہل سنت فیضان غریب نواز، پھر وہ دارالعلوم ترقی کرتا ہے، نعرہ جامعہ کہتا ہے۔ جب وہ دارالعلوم ترقی کرتا ہے تو ہم اسے جامعہ کہتے ہیں۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، اے عاشقان مصطفیٰ، اے اہل اسلام، اے اہل ایمان، اے اہل نسبت، اے اہل عقیدت، اے خواجہ غریب نواز کے ماننے والے، اے غوث الاعظم سے عقیدت رکھنے والے، اے اولیاء کرام کے عظمت و ناموس پر اپنے کو قربان کر دینے والے، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ مکتب سے پوچھیں کہ اے مکتب تمہاری حیثیت کیا ہے، اے مدرسہ تمہارا مقام کیا ہے، اے دارالعلوم تمہاری منزل کیا ہے، ایک جامعہ تمہارا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ تو مکتب کے در و دیوار سے، مدرسے کے در و دیوار سے، دارالعلوم اہل سنت فیضان غریب نواز کے در و دیوار سے اور جامعہ کے در و دیوار سے آواز آ رہی ہے کہ تم نہیں جانتے یہ مکتب کیا ہے، یہ مدرسہ کیا ہے، یہ دارالعلوم کیا ہے، یہ جامعہ کیا ہے۔ سنو، اس روئے زمین پر ایک اللہ کا گھر ہے جس کو خانہ خدا کہتے ہیں، اور اسی سرزمین پر ایک رسول اللہ کا گھر ہے جس کو خانہ رسول اللہ کہتے ہیں، اور جو آتا ہے وہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے، اور جو خانہ رسول اللہ میں آتا ہے وہ رسول اللہ کا مہمان بن جاتا ہے۔ اسی مکتب کے در و دیوار سے آواز آتی ہے، سید السادات آل رسول جلوہ افروز ہے، اسی مکتب سے آواز آتی ہے، اسی مدرسے سے آواز آتی ہے، اسی دارالعلوم سے آواز آتی ہے، اسی جامعہ سے آواز آتی ہے۔ مکتب کو تم نے بنایا ہے، مدرسہ کو تم نے بنایا ہے، دارالعلوم کو تم نے بنایا ہے، جامعہ کو تم نے بنایا ہے، لیکن تم نے اس کی نسبت اپنے آقا و مولا آفتاب رسالت ماہتاب نبوت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی، تو اس نسبت کا فیضان یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں آئے تو رسول اللہ کا مہمان نہیں بنے گا، لیکن اس گھر میں اگر آ گیا تو وہ رسول اللہ کا مہمان۔ لہذا سنیے، ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اگر باپ ہے تو باپ،
اور اگر باپ نہیں ہے تو اس کی بیوہ ماں اپنے بیٹے کی انگلی پکڑی اور دارالعلوم اہل سنت غریب نواز میں پہنچا دیا اور عرض کیا حضرت مولانا انوار صاحب اور یہاں کے اساتذہ یہ اس گھر میں آیا ہے جو رسول اللہ کا گھر ہے. میں نے اپنے بیٹے کو یہاں حاضر کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر کے میں نے اپنے بیٹے کو آفتاب رسالت مہتاب نبوت. دیکھیے ہماری جماعت کے نہایت ہی قابل اور فاضل اور ہر دل عزیز خطیب حضرت علامہ کمال اختر صاحب جلوہ افروز ہو گئے ہیں. آپ میرے بعد ان کا خطاب عالی شان سماعت فرمانے کی سعادت حاصل کریں گے. بڑے مقبول اور ہر دل عزیز جماعت اہل سنت کے خطیب ہیں. آپ حضرات تشریف رکھے, تھوڑی دیر میری گفتگو سماعت فرمائیں, پھر اس کے بعد اور سلسلہ آگے بڑھے گا اور پھر حضرت علامہ کمال اختر صاحب کا خطاب ہوگا. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وعلی آلہ و صحابہ اجمعین. ایک بار اور درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وعلی آلہ و صحابہ اجمعین. محترم حضرات توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ درسگاہ نہیں ہے, یہ عوام گاہ ہے, لہذا آپ کے ذہن و فکر کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں. سماعت فرمائیے. بیوہ ماں نے اپنے بیٹے کو مکتب میں, مدرسے میں, دارالعلوم میں, جامعہ میں داخلہ کرا دیا. کیا کہہ کر کہ حضرت میں اپنے بیٹے کو آپ کے گھر میں لے کر نہیں آئی ہوں بلکہ خانے رسول اللہ میں لے کر آئی ہوں, اور اس لیے نہیں لے کر آیا ہوں کہ آپ اسے غلامی کا کام لے, بلکہ یہ تو اب رسول اللہ کا مہمان بن گیا ہے. ان کو مکمل رسول اللہ کا مہمان بنا دیجیے. حافظ بزرگ نے اس بچے کو بٹھایا, انگلی پکڑی اور بغدادی قاعدے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر اس کی انگلی رکھی اور کہا شہزادہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے توتلی زبان سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کا حکم ہوتا ہے اے جبرائیل امین, اس کا باپ بڑا گنہگار تھا, بڑا بدخار تھا, اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں تھی, اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا, لیکن سنو اس کے بیٹے نے خانے رسول اللہ میں آ کر رسول اللہ کا مہمان بن گیا اور میرا نام لیا اور رحمان الرحیم صفت کے ساتھ نام لیا. لہذا اب میری غیرت رحمت گوارا نہیں کر رہی ہے کہ جس کا بیٹا میرا نام لے خانے رسول اللہ میں آ کر مہمان رسول بن کر اب اسے قبر میں عذاب دیا جائے. فوراً جاؤ قبر میں ہونے والی عذاب کو اس سے دور کر دو. یہ ہے خانے رسول اللہ کا مقام اور مرتبہ. یہاں علماء کرام کی کثیر تعداد ہے, جمع غفیر ہے, اچھی جماعت ہے, سارے اہل علم ہیں, سارے ذہن و فکر کے مالک ہیں, شریعت و طریقت کے علم بردار ہیں. آپ نے بارہا سنا ہوگا اور بارہا دیکھا ہوگا کہ جب ہماری آبادی میں کوئی دنیا کا مہمان آتا ہے تو اس کے عزت و احترام کے لیے سرخ قالین بچھا دینا اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ آنے والا بڑا ہی معزز اور محترم مہمان ہے. آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ عبد المنان کلیمی یہ بتائیے کہ جو خانے رسول اللہ میں آ کر رسول اللہ کا مہمان بنا ہے, ہم نے دنیا کے مہمانوں کو دیکھا ہے کہ اس کے لیے سرخ قالین بچھایا جاتا ہے, اس مہمان رسول کے لیے کیا بچھایا گیا ہے؟ تو حضرت علامہ مولانا کمال اختر صاحب سے سوال کرو گے تو وہ آپ کو جواب دیں گے اور حدیث کی روشنی میں جواب دیں گے کہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا آفتاب رسالت ماہتاب نبوت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا وہ فرزند, میری امت کا وہ لخت جگر جو میرے گھر میں آ کر میرا مہمان بننا چاہتا
ہے، اور جب وہ علم شریعت و طریقت کا درس لیتا ہے تو فرشتے اس کے قدم کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں کہ آنے والا کوئی دنیا کا مہمان نہیں ہے، وہ خالق کائنات کے محبوب کائنات محمد رسول اللہ کا مہمان ہے۔ اور سنیے، دنیا کا جب مہمان آتا ہے تو اس کے لیے ڈھول بجائے جاتے ہیں، اس کے لیے باجے بجائے جاتے ہیں، اس کے لیے نقارہ بجایا جاتا ہے، اس کے لیے پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں وقتی ہوتی ہیں۔ یہی پٹاخہ دوسروں کے لیے بھی چھوڑا گیا، یہی نقارہ دوسروں کے لیے بھی بجایا گیا، لیکن جب مہمان چلا گیا وہ نقارہ بھی ختم ہو گیا، وہ پٹاخے بھی ختم ہو گئے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن خانے رسول اللہ میں آنے والا مہمان رسول کا مقام یہ ہے کہ دنیا والوں جیسا نقارہ نہیں بجایا جاتا، بلکہ فرشتے آسمانوں پہ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، مچھلیاں ان کے لیے پانی میں دعا کر رہی ہے، اور یہ نہیں، اللہ کی طرف سے اس کو مجدے جافزہ دیا جاتا ہے کہ آنے والا اللہ کے رسول کے گھر میں آیا ہے، اور اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے رسول کا مہمان بن گیا ہے۔ اب جب ہم نے خانے رسول اللہ کہہ دیا، اور جب ہم نے مکتب رسول اللہ کہہ دیا، اور جب ہم نے مدرسے رسول اللہ کر دیا، اور جب ہم نے جامع رسول اللہ کہہ دیا، تو مجھے معلوم ہونا چاہیے، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ لکھنؤ میں اگر کوئی شخص خانے رسول اللہ دارالعلوم اہل سنت غریب نواز میں آیا تو وہ بھی اللہ کے گھر ہے، جامعہ وارثیہ میں آیا تو وہ بھی اللہ کے رسول کا گھر ہے، اور آگے بڑھے براؤن شریف پہنچا، دارالعلوم فیض الرسول میں آیا، وہ بھی خانہ رسول اللہ ہے، اور آگے بڑھیے جامعہ اشرفیہ مبارک پور گیا، وہ بھی خانہ رسول اللہ ہے، اور آگے بڑھیے بریلی کے سرزمین پر پہنچا، جامعہ الرضا اور منظر اسلام میں آیا تو وہ بھی خانہ رسول اللہ ہے، اور آگے بڑھیے اجمیر شریف کی سرزمین پر پہنچا تو دارالعلوم معینیہ بھی خانہ رسول اللہ ہے، اور آگے بڑھیے غوث اعظم کے شہر بغداد میں پہنچا تو جامعہ نظامیہ بھی رسول اللہ کا گھر ہے، اور آگے بڑھیے مسجد حرام میں وہ پہنچا تو وہاں جو مکتب چل رہا ہے رسول اللہ کے زمانے سے اب تک وہ بھی خانہ رسول اللہ ہے، اور جب مدینہ منورہ پہنچا تو اصحاب صفہ کے چبوترے پر پہنچا تو وہ بھی خانہ رسول اللہ ہے۔ جو یہاں آیا وہ کسی کا مہمان بنے یا نہ بنے، وہ خود رسول اللہ کا مہمان بن جاتا ہے، وہ کسی اور کے گھر میں نہیں آیا ہے بلکہ رسول اللہ کے گھر میں آیا ہے۔ لہذا مجھے کہہ لینے دیجئے کہ دارالعلوم اہل سنت غریب نواز کی آپ نے تعمیر کی تو حقیقت میں اللہ کے رسول کے گھر کی تعمیر کی، اور اس کی اتنی عظمت ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے کہ جو یہاں آئے گا وہ رسول اللہ کا مہمان بن جائے گا۔ اور وہاں کے پڑھنے والوں کی حیثیت یہ ہے کہ میں نے ابھی حدیث کی روشنی میں بتایا کہ فرشتے ان کے لیے پر بچھاتے ہیں، چڑیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، فرشتے ان کو سلام بھیجتے ہیں۔ ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ جب تک وہ دارالعلوم اہل سنت غریب نواز میں پڑھے گا وہ مہمان رسول رہے گا، اور جب پڑھ کر فارغ ہو کر چلا جائے گا تو اب وہ وارث رسول اللہ بن کر جائے گا۔ جب داخل ہوا تھا تو مہمان رسول کی ڈگری اسے ملی تھی، اور جب فارغ ہو گیا تو اب اس کو وارث رسول اللہ کی ڈگری مل رہی ہے۔ محترم آئیے ایک بات بتا کر میں اس پہلو کو میں چھوڑتا چلوں۔ سنیے، ہمارے یہ علماء کرام موجود ہیں، ان سے پوچھئے، وہ آپ کو حدیث بتائیں گے۔ حدیثوں میں آیا ہے